أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صدق الله العظيم. سورہ بنی اسرائیل کی آخری چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی. گزشتہ کل ہم نے یہ بات سنی تھی کہ اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات دیے تھے، 9 آیتیں دی تھی. معجزات کے بارے میں ہم نے یہ سنا تھا کہ آیات کا جو لفظ ہے اس کا ایک ترجمہ تو معجزہ ہوتا ہے، اور وہ 9 معجزات کون سے ہیں وہ بھی مختصراً ہم نے سنے تھے. آیات کا دوسرا معنی ہے احکام الہی، یعنی اللہ رب العزت کے احکام. ایک صحیح حدیث میں جس کو امام ابو داؤد اسی طرح نسائی شریف، ترمذی شریف، مسلم شریف میں نقل کیا گیا ہے کہ یہاں 9 آیتیں دینے سے مراد 9 احکام دینا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 احکام دیے تھے. اور زیادہ تر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ معجزات کے بجائے 9 احکام مراد ہیں یہاں پر. ایک حدیث میں ہے کہ 2 یہودی تھے، اس میں سے ایک یہودی نے دوسرے یہودی سے یہ کہا کہ مجھے اس نبی کے پاس لے چلو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو وہ پہلے والا یہودی یوں کہنے لگا کہ تم اس کو نبی نہ کہو. کہیں انہوں نے سن لیا کہ ہم یہود بھی ان کو نبی کہتے ہیں تو ان کی آنکھیں 4 ہو جائے گی، یعنی بہت خوش ہو جائیں گی کہ دیکھو یہود بھی مجھے نبی مانتے ہیں، اس لیے نبی مت کرو. کہا ٹھیک ہے. بہرحال دونوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بطور امتحان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیتیں جو دی تھی وہ کون سی تھی، 9 احکام وہ کون سے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یہ پہلا حکم تھا موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو. نمبر 2، چوری نہ کرو. چوری ہمیشہ سے ہر شریعت میں بہت بڑا گناہ سمجھا گیا ہے. چوری مت کرو. نمبر 3، زنا کاری مت کرو. نمبر 4، ناحق کسی کا قتل نہ کرو. قصاصاً قتل کرنا وہ الگ بات ہے کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اب اس کے وارث قصاص کے طور پر یعنی بدلے کے طور پر اس کو قتل کرے، وہ تو شریعت کی اجازت ہے. وہ بھی اس وقت جب کہ اسلامی حکومت ہو، شرعی قاضی موجود ہو، وہ فیصلہ کرے تب کی بات. ورنہ بغیر کسی قصور کے دوسرے آدمی کو قتل کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ کفر کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے. ناحق قتل کرنا. آج کے دور میں خون بالکل سستا ہو گیا اور اس میں بھی مسلمان کا خون کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی قیمت نہیں رکھتا، لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو ایک حکم تو یہ تھا کہ کسی کو ناحق قتل مت کرو. ایک اور حکم یہ تھا کہ کسی بے قصور پر، بے گناہ پر ناحق تہمت مت لگاؤ.
کہ کوئی بھولا بھلا آدمی تھا، آپ نے کوئی تہمت لگا دی اور قاضی کے دربار میں اس کو حاضر کر دیا. اب قاضی کے وہاں تو دلائل کو سامنے رکھ کر فیصلے ہوں گے. اگر وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکا تو اس پر سزا نافذ ہوگی. کہا کہ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. ایک اور حکم تھا جادو نہ کرو. جادوگری موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو بہت تھی. اللہ رب العزت نے حکم فرمایا تھا توریت میں کہ جادو مت کرو. ایک اور حکم تھا سود مت کھاؤ. بیاج کھانا حرام. یہ ہماری شریعت میں بھی بہت بڑا گناہ ہے. اتنا بڑا یہ اکیلا ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کیا ہے کہ اگر تم سود کھانا نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان. آج کے ہمارے اس دور میں اکثریت ہماری سود کھانے میں مبتلا ہے. نام بدل دیا، لون نام دے دیا. لون یہ سود ہے. بغیر کسی مجبوری کے کسی بھی چیز میں لون نہیں لینی چاہیے. لگے ہاتھ ایک مسئلہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، بجاج فائنانس پر بہت ساری چیزیں موبائل، ٹی وی، اے سی سب ہم خرید. یہ بھی جائز نہیں. مفتی احمد خانپوری صاحب کا دابل سے فتویٰ ہے کہ ناجائز. ایسی بہت ساری چیزیں. آدمی کیا سوچتا ہے کہ چلو اتنی بڑی رقم میں کہاں سے لاؤں گا، 30,000 کا اے سی لینا ہے، ایئر کنڈیشن لینا ہے، یہ ہر مہینے 3,000 دینا میرے لیے آسان ہے. تو گئے اٹھا لائے. مجبوری نہیں، شوق کی خاطر. گھر میں شادی کا موقع آ گیا، کہا کہ بھائی لڑکے کی شادی ہے یا لڑکی کی، ہمارا نام ہے گاؤں میں، بستی میں، لوگ ہمیں پہچانتے ہیں، تو شادی تو اچھی طرح ہونی چاہیے. اب پیسے نہیں ہیں کہا لون لے لیں گے. کہ ہم سود کھا رہے ہیں. سود کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو 1,000 روپے دیں اور 1,500 2,000 روپے واپس دیں. یہی سود نہیں ہے، یہ بھی سود ہے. اور جیسے کھانا حرام ہے، لینا حرام ہے، ویسے کھلانا اور دینا بھی حرام ہے. موبائل ہے پھر بھی شوق ہوا، نیا آیا ہے، 1,00,000 روپے کا، 1,50,000 روپے کا، آپ نے لون پر موبائل لے لیا. آپ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہ چیزیں حرام تھی. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا سود مت کھاؤ. ایک اور حکم پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت مت لگاؤ. بولی بالی پاک دامن عورتیں ہیں، زنا کاری سے دور ہیں، لیکن آپ کو ذرا شک ہو گیا کہ آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی کہ آپ نے اس پر تہمت لگا دی. حالانکہ سورہ نور کی تفسیر میں ہم نے سنا تھا کہ زنا کاری کا ثبوت بہت خطرناک ہے. آپ کسی کہہ دینے سے جرم ثابت نہیں ہو جاتا. شرعی قاضی ہو، اسلامی حکومت ہو، اور آپ زنا کاری ثابت کرنے جاؤ تو پسینے چھوٹ جائیں گے. زنا کاری کے لیے 4 گواہ ہونے چاہیے. 4، 1 2 نہیں، 4. اور وہ بھی تم یوں کہو کہ میں نے یہ فلاں مرد اور فلاں عورت کو کمرے میں بند ہوتے ہوئے دیکھا، لائٹ بند کر کے ہوئے دیکھا، اس سے زنا کاری ثابت نہیں ہوتی. وہاں تو حدیث کے الفاظ ہے کہ ایسے دیکھے جیسے سرما دانی میں سلائی. اور 4 میں سے ایک بھی آگے پیچھے ہوا، کہا کہ نہیں میں نے تو ذرا ان کو ہلتے دیکھا تھا، ساتھ میں دیکھا تھا، تو وہ تینوں کو بھی مار پڑے گی، چوتھے کو بھی 80 کوڑے مارے جائیں، کیونکہ کسی کی عزت کا مسئلہ ہے. اب آج کے دور میں ہم ذرا کسی کو کسی عورت کے ساتھ بات کرتے یا کچھ بھی دیکھ لیا راستے پر، ادھر ادھر رشتے دار ہے دور کے وغیرہ وغیرہ، تو کچھ گڑبڑ ہے، لفڑا ہے. ہم کتنی بڑی تہمت لگاتے ہیں. یہ واقعتاً بہت سوچنے والی بات ہے. 80 کوڑوں کی سزا ہے اگر شرعی قاضی ہوتی. اور یہ گناہ کتنا بڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کو نقل کیا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم دیا، بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ تہمت مت لگاؤ. اسی طرح میدان جہاد سے جان بچا کر بھاگنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ دشمنوں کے سامنے بزدلی کا اظہار کریں. ہاں آپ اس لیے بھاگے ہیں کہ یہاں سے خالی خالی میں بھاگوں، وہ لوگ میرے پیچھے بھاگے اور پھر کوئی ایسی جگہ چھپنے کے آگے وہاں چھپ کے میں ان پر حملہ کر دوں. آپ کو ایسی ترکیب کرنے والے شیطان کو غفلت میں ڈالنا چاہتے ہیں، تو آپ کو پلٹنے کی اجازت ہے، بھاگنے. ورنہ آپ جان بچا کر بھاگ رہے ہیں تو سمجھو کہ موت سے کسی کو فرار نہیں ہے، کوئی بھاگ نہیں سکتا. منافقین کا یہی سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ جہاد کی بات آتی تھی تو ان کو پسینے چھوٹ جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بار بار ان سے کہا
کہ تم کتنا بڑھو، موت آئے گی تو قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، آپ کتنا بھی بھاگ لو، وقت آیا ہے تو موت سے کوئی آپ کو بچا نہیں سکے۔ تو ایک بات، ایک حکم یہ بھی تھا بنی اسرائیل کو کہ میدان میں سے بھاگو مت۔ یہ سب 9 آیتیں یعنی 9 احکام حضور نے ان 2 یہودیوں کو بتائے، اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود تمہارے لیے خاص طور پر ہفتے کے دن کے احکام اللہ تعالیٰ نے نازل کیے تھے۔ ہفتے کا دن یعنی ان کی عبادت کا دن، سنیچر کا دن، جیسے ہمارے لیے جمعہ کا دن۔ ہمارے لیے تو بہت آسانیاں ہیں، بنی اسرائیل کو آپشن دیا گیا تھا، اختیار دیا گیا تھا کہ ایک دن متعین کر لو، انہوں نے ہفتے کا دن انتخاب کیا، ہفتے کے دن، اور ان کے لیے بہت پابندی تھی صبح سے شام تک عبادت کرنا۔ مچھلی کے شکار سے ان کو روکا گیا، پھر انہوں نے ہیلے بہانے شروع کیے، مچھلی کا شکار بھی کیا اور عبادتوں میں غفلت کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی آیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے لیے خاص طور پر ہفتے کے دن کے احکام نازل کیے گئے۔ تو وہ جو 2 یہود آئے تھے وہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پیر چومنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ سچے نبی ہیں۔ دونوں یہودی یہ کہہ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جب مانتے ہی ہو تو پھر ایمان کیوں نہیں لے آتے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ اگر ہم ایمان لے آئیں تو ہمارے جو یہود ہیں وہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، قتل کر دیں گے، اس لیے ہماری جان کا مسئلہ ہے، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو بہرحال اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی نشانیاں دی تھی، اس سے 9 احکام مراد ہیں۔ اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے، اور بعضوں نے 9 معجزات بھی گنوائے ہیں جس کے بارے میں ہم نے گزشتہ کل سن لیا۔ آج جو آیت پڑھی گئی، آیت نمبر 105، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جیسے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دی تھی، آیتیں دی تھی، احکام دیے تھے یا معجزات دیے تھے، ہم نے آپ کو بھی دیے ہیں۔ اور سب سے بڑا معجزہ آپ کے لیے کیا ہے؟ قرآن کریم۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور وہ حق ہی کے ساتھ اترا ہے، یعنی جیسا اوپر سے اتارا گیا ویسا ہی آپ تک پہنچا ہے، بیچ میں ذرا برابر کوئی گڑبڑ ہوئی، کیونکہ اتارنے والا اللہ، لے کر آنے والے جبریل امین، اور جس پر اتارا گیا وہ صادق الوعد الامین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں سے اکثر لوگ واٹس ایپ چلاتے ہیں، واٹس ایپ میں جب آپ کوئی چیٹ اوپن کرتے ہیں تو اوپر ایک میسج لکھا ہوا ہوتا ہے، اینڈ ٹو اینڈ انسکرپشن ایسا کچھ لکھا ہوتا ہے، یعنی یہ میسج آپ جس کو بھیجتے ہو وہاں تک ہی پہنچے گا، کوئی تھرڈ پارٹی بیچ میں انوالو نہیں ہوگی، آپ کا میسج ڈائریکٹ وہاں پہنچ جائے گا اور بالکل پرائیویٹ رہے گا، آپ کی پرائیویسی برقرار رہے گی، بیچ میں کوئی آپ کے میسج کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا۔ جب واٹس ایپ اتنی سسٹم ہمیں دے سکتا ہے کہ اینڈ ٹو اینڈ پہنچا دیتا ہے بغیر کسی کی دخل گیری کے، تو یہ تو اللہ رب العزت کا قرآن، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جیسا اتارا گیا تھا ویسا آپ تک پہنچا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور دیکھیے جیسے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، معجزات عطا فرمائے، پھر بھی ان کی ذمہ داری صرف کیا تھی؟ احکام کو پہنچا دینا۔ سامنے والے ایمان نہیں لاتے، اس کا قصور موسیٰ علیہ السلام پر نہیں رکھا ہم کہ کیوں ایمان نہیں لائے، تم نے کیوں محنت ایسے نہیں کی، نہیں، تو آپ کے لیے بھی یہی حکم ہے، آپ تو صرف مبشرن یعنی جو مانے ان کو خوشخبری سنانے والے ہیں جنت کی، ونذیرا، اور جو نہیں مانتے ان کو ڈرانے والے ہیں۔ آپ کا کام ماننے والوں کو خوشیاں سنانا، خوشخبریاں سنانا، اور نہ ماننے والے کو ڈرانا، اس سے بڑھ کر آپ کا کوئی کام۔ لہذا یہ جو مشرکین مکہ ایمان نہیں لاتے، اس سے آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کام احکام کو پہنچا دینا ہے، آپ اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہیے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ پہلی جو آسمانی کتابیں نازل کی گئی ایک ساتھ نازل کی گئی، ایک ساتھ پوری کتابیں، لیکن قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا۔ 23 سال کی مدت میں پورا قرآن زمین پر اتارا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کی وجہ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُفْتٍ، تاکہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں،
بھائی لمبا چوڑا بیان آپ کے سامنے کر دیا جائے 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا تو ساری باتیں آپ کو یاد رہے گی. اس کے بجائے آپ کو 5 منٹ روز باتیں بتائی جائے تو آپ کو ساری باتیں یاد رہے گی. اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قرآن ہم نے اس لیے تھوڑا تھوڑا اتارا موقع ماحول کی مناسبت سے کہ تھوڑا تھوڑا ہوگا تو سامنے والے لوگوں کو غور و تدبر کا موقع ملے گا، اس کو آزمانے کا موقع ملے گا، محسوس کرنے کا موقع ملے گا اور یہ باتیں ان کے دماغ میں بیٹھ جائے گی. اگر پورے قرآن میں حرام اور حلال چیزوں کی لسٹ ایک ساتھ اتار دی جاتی، یہ بھی حرام یہ بھی حرام یہ بھی حرام یہ بھی حرام، تو ایک تو لوگوں کے لیے بہت دشوار ہو جاتا عادتیں چھوڑنا. اس لیے شراب کا حکم 3 مرتبہ ہو کر نازل ہوا. پہلے سمجھایا کہ شراب پی ہو تو نماز میں مت آؤ، پھر سمجھایا کہ شراب سے دور رہو تو اچھا ہے، اس میں نقصان ہے، پھر پابندی لگا دی کہ شراب حرام ہے. تو قرآن بھی اس طرح تھوڑا تھوڑا اتارا گیا تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں، اس میں غور و فکر کر سکیں. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا. اس لیے اس کو پڑھنے کے حکم میں بھی یہی کہا گیا کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، دھیرے دھیرے پڑھا جائے. اصل تو قرآن کو سن کر اس میں تدبر کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. اور چونکہ عربی میں ہے اور ہمیں معلوم نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت، اس لیے ہم تقاضا بھی یہی کرتے ہیں کہ حافظ صاحب تراویح پھٹافٹ پوری کر دیں، جلدی پڑھے، فاسٹ پڑھے. بلکہ اس کو سوچنا سمجھنا اتنا ضروری کہ یہ مسئلہ لکھا ہے کہ بہت اچھی آواز سے تراویح نہیں پڑھانی چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ اس کی آواز کے پیچھے ان کا ذہن مشغول ہو جائے گا کہ کیا پڑھتا ہے، لیکن کیا پڑھتا ہے اس پر دھیان نہیں جائے گا. بہت اچھا پڑھے گا تو لوگ کیا کہیں گے، آہا کیسا پڑھ رہا ہے، لیکن کیا پڑھتا ہے اس کی طرف تمہارا دھیان جائے گا تو اصل مقصود جو ہے وہ فوت ہو جائے گا. اصل جو چیز ہے کہ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ اصل ہے، وہ فوت ہو جائے گا. تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، اور آپ بھی لوگوں کے سامنے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو سمجھاتے رہیے تاکہ لوگ اس کو اچھی طرح یاد بھی کر لیں اور اس پر عمل کریں اسٹیپ بائی اسٹیپ. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، آپ کہہ دیجئے کہ آپ ایمان لاؤ یا نہ لاؤ مجھے کوئی فکر نہیں. حضور سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ مشرکین سے کہہ دو کہ آپ مانو کہ نہ مانو مجھے کوئی فکر نہیں. 2 وجہ سے مجھے کوئی فکر نہیں. ایک تو تم نہیں مانو گے تو اس میں تمہارا نقصان ہے، میرا کوئی نقصان نہیں، میں تو اپنا کام کر رہا ہوں، ذمہ داری پوری کر رہا ہوں. اور دوسرا کہ تم نہیں مانو گے تو کوئی پرابلم نہیں، دوسرے بہت سارے ماننے والے موجود ہیں. تمہارے نہ ماننے سے کوئی قرآن ضائع ہونے والا نہیں ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ بہت سارے لوگ ہیں جو ماننے والے ہیں. تو قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، کہہ دیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ. إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا، کہ وہ لوگ جن کو اس سے پہلے علم دیا گیا تھا جب وہ ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، یعنی قرآن پڑھا جاتا ہے، تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں. یعنی بہت سارے اہل کتاب عیسائی اور یہودی، ان کے جو علماء تھے ان کو تورات اور انجیل میں بتا دیا گیا تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، ان پر آخری کتاب اترنے والی ہے. مشرکین مکہ چاہے نہیں مانتے، لیکن جب ان یہودیوں کے سامنے جو اس وقت کے سچے پکے یہودی اور عیسائی تھے، علماء تھے، جانتے تھے، جب قرآن پڑھا گیا تو انہوں نے فوراً قرآن کو مان لیا اور اپنے رب کے کلام کو سن کر سجدے میں گر پڑے تھوڑیوں کے بل. تو مشرکین کے نہ ماننے سے قرآن کا کوئی نقصان نہیں ہے، ماننے والے دوسرے بہت سارے ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بہت سارے یہودی علماء ایمان لے آئے جب قرآن ان کے سامنے آیا. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے. سبحان ربنا، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ہم سے جو باتیں بتائی تھی کہ آخری نبی آئیں گے وہ وعدہ پورا ہو گیا، آخری کتاب آئے گی وہ وعدہ قرآن کی شکل میں پورا ہو گیا. اور وہ کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے. یعنی آدمی چاہے کتنا ہی بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو، لیکن اپنی عاجزی کا اظہار اللہ رب العزت کے سامنے کرتے رہنا چاہیے. سبحان ربنا، اپنے آپ کی بڑائی نہ ہو بلکہ اللہ رب العزت کی بڑائی.
وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گرتے ہیں اور قرآن ان کا خشوع بڑھا دیتا ہے۔ یعنی جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور اس وقت ان کی حالت کیا ہوتی ہے کہ وہ روتے ہوتے ہیں اللہ کے احکام کو سن کر۔ واقعتاً جن کو قرآن پاک کا ترجمہ یاد ہو، تفسیریں یاد ہو، اور پس منظر یاد ہو کہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور پڑھنے والے بہترین ہو، وہ آدمی جب قرآن سنتا ہے، سمجھتا ہے، تو واقعتاً اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ عمرہ کے موقع پر رمضان کا مہینہ تھا 2019 میں، اللہ نے جب سعادت دی تو ہم بھی گئے تھے۔ واقعتاً جب مدینہ میں تراویح پڑھی جاتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ یہ لشکر یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں، کیونکہ ترجمہ الحمدللہ یاد تھا، واقعات بھی یاد تھی کہ کون سی ہجری میں واقعہ پیش آیا تھا، اور مدینہ میں تھے اور مکہ میں۔ واقعتاً لگتا تھا کہ یہ جبریل یہاں آ رہے تھے۔ چالو نماز میں اتنا مزہ آتا تھا کہ اور پڑھے اور پڑھے اور پڑھے، لیکن چونکہ ہمارے پاس قرآن کا ترجمہ اس کا علم ہے نہیں، اس لیے پھر ہم بہت بہت تو 2-4 رکعت تک گیان دے سکتے ہیں، پھر ہمارا گیان لگتا نہیں۔ لیکن سمجھ میں آوے کہ نہیں آوے، وہاں کی حاضری بھی کافی ہے، تراویح میں، نماز میں خاموشی کے ساتھ اتنی عظمت دل میں آدمی بٹھا لے کہ میرے رب کا کلام پڑھا جا رہا ہے بس، اور مجھے حکم ہے کہ میں خاموش ہو جاؤں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اس لیے پھر آپ پیچھے بیٹھے رہیں، رکوع کا انتظار کریں تراویح میں کہ امام صاحب رکوع میں جاوے تب جوائنٹ ہو جائیں گے، یہ تو تم قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اس سے اعراض کر رہے ہیں، وہ آپ کو قرآن کی کوئی ضرورت نہیں، نماز مجبوری میں آپ پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کا احترام، ادب، نماز ہوتی ہو مسجد میں بالکل بات نہ ہو، یہ سب چیزیں بہت چھوٹی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس پر جنت کے فیصلے فرمائے۔ تو یہ جو اہل کتاب تھے سچے اور پکے، ان کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ اسے مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن پڑھتے وقت رونا مستحب ہے، اور اگر رونا نہ آوے تو رونے کی شکل بنا قرآن پڑھتے ہوئے، رونے کی شکل، اور رونے کے اللہ کے خوف سے بندہ روئے گا، رونے کے بہت فضائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی اللہ کے خوف سے روئے گا، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم پر حرام کر دے گا۔ حضور کا فرمان ہے کہ ہر عمل کا وزن ہوگا اور اس کا بدلہ ہوگا، لیکن آنسو ایسی چیز ہے اس کا وزن نہیں ہوگا۔ آنسو جو اللہ کے خوف سے آدمی کی آنکھوں سے نکلتے ہیں اس کا وزن نہیں ہوگا، وہ قطرہ 2 قطرہ جو بھی گرے گا جہنم کی آگ بجھا دینے کے لیے کافی ہوگا۔ حالانکہ جہنم کی آگ اللہ تعالیٰ نے 3000 سالوں تک جلا کر تیار کر رکھی۔ ہمارے 2 آنسو جو اللہ کے خوف سے نکلے ہوں، قرآن پڑھتے وقت کبھی کبھی بتکلف زبردستی اس کو ٹرائی کریں، روئیں۔ عذاب کا جہاں لفظ آوے ان عذابی عذاب علیم عذاب شدید، وہاں تھوڑی دیر آپ رک جائیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عذاب سے ہماری حفاظت کرو، اور بتکلف روئیں، زبردستی رونا چاہیے، مستحب ہے، اور رونے پر اللہ رب العزت مغفرت کر دیتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے کہ جس بستی میں کوئی اللہ کے راوی ہے حضرت نضر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں کوئی اللہ کے خوف سے رونے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پوری بستی کو عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ جس بستی میں اللہ کے خوف سے کوئی رونے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پوری بستی کو جہنم سے بچا لیتا ہے۔ ہمارے گناہ تو بے شمار ہیں، ہم تو اس حد تک پہنچ گئے کہ عذاب کے مستحق، لیکن یہ جو ہماری گاڑی چل رہی ہے وہ چند رونے والوں کی برکت سے چل رہی ہے، کہ راتوں کو رونے والے موجود ہیں اٹھ کر، اللہ کو راضی کرنے والے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والے موجود ہیں، تو ہماری گاڑی چل رہی ہے، ورنہ ہمارے عمل تو بہت خطرناک ہے۔ تو جتنا ہو سکے رونا چاہیے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام کر دی، 2 آنکھوں پر، اس میں ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے، اور ایک وہ آنکھ جو اسلامی سرحد کی حفاظت کے لیے رات کو جاگی ہو، پہرا دیا ہو۔ ان 2 آنکھوں پر اللہ رب العزت کو بہت رحم آتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کے وقت رونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ،
کہیے کہ چاہے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے نام ہیں۔ اللہ کے تو 99 نام جو اسماء الحسنی کہتے ہیں یہ تو مشہور ہے، اس کے علاوہ بھی نام ہے اللہ رب العزت، یہ جو صفاتی نام ہے۔ اسماء الحسنی پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، اس کو زبانی یاد کرنے کی فضیلت ہے۔ ہوا کیا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، تو اس میں یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان کہہ کر دعا فرمائی، تو جو آس پاس مشرکین ہوں گے ان کے لیے رحمان کا لفظ ایک نیا تھا، تو انہوں نے شور مچایا کہ دیکھو محمد کے بھی 2 خدا ہے، ایک اللہ اور ایک رحمان۔ وہ سمجھے کہ رحمان کوئی الگ ہے، اور کیا شور مچایا کہ ہمیں نہ کہتا ہے کہ ایک ہی اللہ کو ماننا ہے اور خود رحمان کو بھی پکارتا ہے۔ یہ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کہ تمہیں کیا معلوم، اللہ کے تو بہت اچھے اچھے نام ہیں، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفور بھی ہے، ستار العیوب ہے، قہار ہے، غفار ہے، اللہ کے بہت سارے نام ہیں۔ تو جس نام سے پکارو وہ تمہاری پکار کو سن لے گا۔ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور آپ اپنی نماز نہ بہت پکار کر پڑھیں اور نہ بالکل چپکے چپکے پڑھیں، اور دونوں کے درمیان کا طریقہ اختیار کریں۔ اس آیت کا شان نزول بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بہت زور سے قرآن پڑھتے تھے، زور سے۔ تو ہوتا کیا تھا کہ وہ مشرکین جمع ہو جاتے تھے، کیونکہ یہ تو مکی صورت ہے، مکہ کا واقعہ ہے، مشرکین جمع ہو جاتے تھے اور پھر قرآن کا مذاق اڑاتے تھے، کیا پڑھتا ہے تو پھر حضور کا مذاق اڑاتے، جبریل کا مذاق اڑاتے، اور اللہ کی شان میں بھی گستاخی کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تعلیم دی کہ بہت زور سے مت پڑھو کہ یہ سب جمع ہو جائے، اور پیچھے جو ہے ان کو سنائی بھی تو دینا چاہیے، تو ایک دم چپ کے بھی نہیں کہ آدمی خود ہی سنے، پیچھے والوں کو نہ سنائی دے۔ تو کہا کہ بہت زور سے بھی نہیں، بہت آہستہ سے بھی نہیں، اتنا زور سے نہیں کہ سب جمع ہو جائے، اور اتنا چپ کے بھی نہیں کہ پیچھے والوں کو بھی نہ سنائی دیں۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، بیچ کا راستہ اختیار کرو کہ پیچھے والوں کو سنائی بھی دیں اور ان کو نہ سنائی دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں میڈیم آواز سے، جب آدمی تنہا نماز پڑھتا ہو میڈیم آواز سے نماز پڑھنی چاہیے کہ خود سن سکے۔ لوگوں کو پڑھاتا ہوں تو اسپیکر اور یہ مائک ان کی آواز بھی اتنی ہونی چاہیے کہ مصلیوں تک آواز پہنچ سکے، اس سے زیادہ بہت دور تک آواز پہنچانا یہ ٹھیک نہیں۔ بھائی قرآن سے محبت ہمیں ہے، لیکن جن کو نہیں ہے وہ تو پھر برا بھلا کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے منع فرمایا۔ وہ حدیث بھی ہم نے سنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو چکر لگایا صحابہ کرام کے حالات معلوم کرنے کے لیے، تو دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد میں بہت چپکے سے قرآن پڑھ رہے، آواز نہیں آ رہی۔ پھر آگے چل کے دیکھا تو عمر فاروق بہت زور زور سے پڑھ رہے تھے۔ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو پوچھا، صدیق اکبر سے پوچھا کہ آپ اتنے چپکے سے پڑھ رہے تھے قرآن، سنائی بھی نہ دیتا تھا؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ حضور مجھے جس کو سنانا تھا وہ تو دل کی آواز بھی سن لیتا ہے، اللہ کو سنانا تھا، زور سے پڑھنے کی کیا ضرورت؟ حضور نے کہا کہ نہیں، تم تھوڑے زور سے پڑھو، آواز آنی چاہیے۔ اور عمر فاروق سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم بہت زور سے پڑھے تھے، کیا حضور نیند اور شیطان بھگانے کے لیے زور سے پڑھا کہ نیند بھی میری چلی جائے اور شیطان بھی بھاگ جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آواز دھیری کر دو۔ صدیق اکبر سے کہا والیوم بڑھاؤ، اور عمر فاروق سے کہا والیوم نیچے کرو، لیول آ جائے، میڈیم۔ شریعت ہر چیز میں درمیانی راستہ پسند کرتی ہے، وخیر الامور اوساطها، بیچ کا راستہ، کسی کو تکلیف بھی نہ ہو اور خود بھی تو کم سے کم سنائی دے، اس طریقے سے۔ اچھا یہاں جو صلاۃ کا لفظ ہے ولا تجہر بصلاتک، تو صلاۃ سے عام طور پر مراد ہوتی ہے نماز، لیکن بعض مفسرین نے اور صحابہ کرام مع عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی صلاۃ سے مراد دعا لی کہ جب تم دعا کرو تو بہت زور سے نہ کرو کہ دوسروں کو بھی سنائی دینے دخل ہو گئے دوسروں کو، اور بہت چپکے بھی نہیں، بلکہ دعا میں بھی بالکل میڈیم طریقہ۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ آدمی پڑھنے بیٹھا ہے، اب بازو میں کوئی ساتھی آ گئے، اب انہوں نے دعا چالو کر دی تو زور سے۔ نماز جب رکعت باندھتے ہیں تو نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، لیکن آتا ہے اب اس کو ڈسٹرب ہو رہا ہے بازو والے، اتنے زور سے بول رہے ہیں،
میں آج کی مغرب کی 3 رکعت پر نماز پڑھ رہا ہوں پیچھے سے، تو وہاں اس کی ثنا بھی وہ نہیں پڑھ سکتا بازو والا، ایسا ہوتا ہے نا. تو کسی کو ڈسٹرب نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اس طریقے سے آہستہ سے آپ کو پڑھنا ہے. سب قسم کی تعلیم قرآن نے ہمیں دی ہے. تو اس میں نماز کہو یا دعا کہو، سب کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ بہت زور سے بھی نہیں اور بہت آہستہ سے بھی نہیں. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور کہیے کہ تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہ بادشاہی میں کوئی اس کا شریک ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور آپ اس کی خوب بڑائی بیان کیجیے. یہود اور نصارہ بعض شخصیتوں کو اللہ کی اولاد قرار دیتے تھے. عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا کہ تو اللہ کے بیٹے ہیں. مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا. صابئین و مجوس جو تھے انہوں نے دوسرے معبودوں کو اللہ کا پارٹنر کہا. اس آیت میں اللہ نے تمام کی نفی کر دی کہ نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ سلطنت کے کاموں میں اس کا کوئی پارٹنر ہے، اور نہ اللہ کو کبھی کمزوری کے پیش آتی ہے کہ دوسروں کی مدد لینی پڑے، ہیلپ لینی پڑے. اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں. آدمی کو جو دوسروں سے مدد حاصل ہوتی ہے کبھی تو اس سے چھوٹے ہوتے ہیں، جیسے باپ ہے اولاد سے مدد ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے اولاد کی بھی ضرورت نہیں، چھوٹوں سے بھی مدد لینے کی کوئی ضرورت نہیں. کبھی اپنے لیول کے آدمیوں سے مدد ملتی ہے، بادشاہ ہے تو اس نے وزیر بنا لیے، ان سے مشورے لے رہے ہیں، اللہ کو ان کی بھی کوئی ضرورت نہیں. اور کبھی اپنے سے بڑوں کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی ولی کی بھی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور آپ اللہ کی خوب بڑائی بیان کیجیے. شروع جب یہ صورت ہوئی تھی وہاں بھی سبحان الذی تھا کہ اللہ کی پاکی بیان کیجیے، اور جب ختم ہوئی وہاں وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ کی بڑائی بیان کیجیے. تو یہ اللہ کی پاکی اور اللہ کی بڑائی اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے. بہرحال گزشتہ سال رمضان میں بنی اسرائیل کی یہ صورت ہم نے شروع کی تھی، پاؤ پارا باقی تھا، وہ اس رمضان میں آج 19ویں روزے پر اللہ کے فضل سے. دوسری بات یہ ہے کہ مجمع کا لحاظ کرتے ہوئے واقعتاً جس کو تفسیر کہا جاتا ہے وہ اقوال میں آپ کے سامنے نہیں رکھتا ہوں کہ امام رازی نے یوں کہا، امام قرطبی نے یوں کہا، پھر اس چکر میں آپ اصل چیز بھول جائیں گے. اس میں جو سبق ہوتا ہے سمجھنے کی باتیں وہ میں خالی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ورنہ تفسیر کس کو کہتے ہیں کہ ایک ایک آیت پر آدمی گھنٹوں تک بات کر سکتا ہے. اس لیے جب بھی وہاں بورڈ لگتا ہے تو میں تفسیر نہیں لکھواتا، درس قرآن لکھواتا ہوں. ہم کو کیا درس ملا، ہمارے کام کا کتنا ہے وہ، باقی کا کام علماء کا، بڑے بڑے علم والوں کا ہوتا ہے. اس لیے مختصراً بہت جلدی تو بھی پاؤ پارے میں 19 روزے ہمارے ہو گئے. اللہ رب العزت اس صورت میں جتنی باتیں کہی گئی ان تمام پر عمل کرنے کے